بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ابھی اطلاعات ہیں کہ وفاقی وزیر معاون خصوصی وزیر اعظم جناب ندیم افضل چن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے پاس وزیر اعظم اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے کہ ان شہیدوں کو 6 دن تک وہاں انتظار کرنا پڑا۔ میں اس کرسی پر، اس عہدے پر، اس حکومت میں کیوں بیٹھوں؟ ندیم افضل چن کا موقف جو سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا شہیدوں میں شرمندہ ہوں کہ میں اب استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ اس سے پہلے بھی ان کے محب اہل بیت اور محمد و آل محمد کی محبت میں جو یہ سرشار ہیں، تو ان کی اسمبلی میں تقاریر اپنے فقہ کے حوالے سے، اپنے مسلک کے حوالے سے، سیاست کو بالائے طار رکھتے ہوئے یہ معروف ہیں۔ اس حوالے سے ندیم افضل چن، ان کی گفتگو، ان کی باتیں اور ان کے دلیرانہ اقدام اور ان شہیدوں کے اس ظلم پر کی اس بے حسی پر ان کا یہ اقدام کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا، عہدے کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، ان مظلوموں کے ساتھ جو بے حسی اختیار کی گئی۔ اور کیوں؟ اس سے پہلے کن کے لیے؟ کہ یہ وہ مظلوم ہیں 6 دن جن کی میتیں پڑی رہیں، جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس سردی -6 -9 ڈگری پہ برفانی سردی میں، ایک تو ان کے بھائی کا لاشا پڑا ہے اور وہاں بہن انتظار کر رہی ہے انصاف کے لیے۔ اور ان مظلوموں کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے، اور جو محسوس کیا گیا ہے اس ہزارہ برادری پر جو ظلم ہوا پاکستان میں، کہ ابھی دھرنے، احتجاجی دھرنے ہوئے پورے پاکستان میں فقہ جعفریہ کی طرف سے، لیکن دیکھا گیا کہ برادران اہل سنت کے علماء کرام بھی ان دھرنوں میں شرکت انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ بلکہ اگر سوشل میڈیا کی میں دیکھا جائے تو معروف ہیں خطیب اہل حدیث ناصر مدنی، انہوں نے فل سٹینڈ لیا اور اس پہ تقریر انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے اسی طرح بریلوی مسلک سے خادم رضوی لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین جو مرحوم ان کے بیٹے سعد رضوی نے، جو کہ ان کے جانشین ہیں، انہوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی۔ یعنی جو بھی ضمیر رکھتا ہے، یہ تو انسانیت کی بات تھی، یہ تو انسانیت کی بات ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کے تو عمران خان پہلے فوراً پہنچتے تھے، جہاں بھی جب یہ ہزارہ کے ساتھ واقعہ ہوتا تو پہنچتے تھے۔ ان کے کلپ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ان کے کلپ موجود ہیں کہ وقت کے اس وقت کے وزیر اعظم سے کیسے جلدی پہنچو۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا احساس کرتے ہوئے کہ جیسے ہی تبدیلی تو یہ تھی، ریاست مدینہ تو یہ تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریت پڑ جاتی، پھر کل کو اور کسی کو ہوتا تو ہم بھئی یہ اور نہیں ہے، ان پر بار بار زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا، پتہ بھی آپ کو چاہیے تھا فوراً ان کے پاس پہنچتے، بلکہ اسی دن پہنچتے وزیر اعظم صاحب آپ، لیکن پہلے وزراء کو پتہ ہے انہوں نے نہیں ماننا احتجاج، اور پھر دھرنے اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کیا۔ تو یہ ندیم افضل چن نے ضمیر کی آواز، اور میں سمجھتا ہوں شاید اس نے کوئی مجلس سن رہی ہو اپنے مولا کی، اس خاتم النبیین کے نواسے کی، کہ 6 دن ان کے لاشیں پڑے رہے، مچھ میں برفانی میں مائیں بہنیں قریب بیٹھی رہیں، لیکن شاید سے یہ یاد آ گیا ہو کہ یہ جو بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، ان کو تماچے مارنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو تازیانے مارنے، ان کے خیموں کو آگ لگانے والا کوئی نہیں ہے، یہ جو مچھ میں بیٹھی ہوئی ہیں مائیں بہنیں۔ شاید اس نے ندیم افضل چن نے یہ اقدام، اس کا ضمیر یہ گوارا نہ کیا ہو کہ کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ تو یہ اس کے اتنا بڑا عہدہ چھوڑ دینا ایک خودداری اور ضمیر کی آواز ہے، خوددار شخص ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور انہوں نے، ندیم افضل چن نے حکومت، سرداری، کرسی کو اہل بیت کی محبت میں اور ان شہداء کے اوپر وار کے اس نے اپنی سرداری کو پھینک دیا ہے۔ سلام علیکم۔